بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج بات کریں گے حجاب کے حوالے سے۔ یوں نارملی حجاب ہم شرعی طور پہ یا اسلامی طور پہ پردے کو کہا جاتا ہے، اور حقیقتاً حجاب ہوتا بھی ایک پردے کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا خواتین کے پردے کو حجاب میں تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل حجاب جو طریقت میں کہا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے، وہ ہے بندے کا اور رب کا۔ بندے کے اور رب کے مابین جو پردے ہیں ان کو حجاب کہا جاتا ہے۔ ویسے تو حجاب کی دو اقسام ہیں، ایک ہے حجاب رینی، دوسرا ہے غینی۔ اب ان دو اقسام میں کوئی بہت باریک فرق تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں طبع کا فرق ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت کا اور اس کے اپنے مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مزاج میں ہمیشہ کی منفی سوچ اور منفی عمل ان کا زندگی کا پیرہن بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو حجاب رینی یعنی ایک ایسا حجاب ان کو حائل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی صورت پھر اس حجاب سے نکل نہیں پاتے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اور قرآن پاک نے بھی اس کے حوالے سے کہا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے، یہ زنگ آلود ان کے دل ہیں۔ اور یہ ران کا جو زنگ ہے یا رینی جو زنگ ہے، یہ ایک ایسا زنگ ہے کہ اس کو ثقل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دوسرا جو حجاب ہے غین کا، وہ غینی حجاب عارضی حجاب ہوتا ہے، اس میں اس ذات کا، اس بندے کا اپنا مزاج حائل ہوتا ہے، جبکہ حجاب غین میں بندے کی اپنی ذات حائل ہے۔ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں بندے کی اپنی ذات حائل ہے۔ بندہ اپنی ذات سے باہر نکلتا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے رب کو پاتا نہیں ہے۔ جب تک بندہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے گا، ہمیں کلمہ پاک نے سب سے پہلا سبق یہی دیا ہے کہ لا الہ۔ اب الہ سے مطلب ہم ہمیشہ معبود لیتے ہیں، حقیقت میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی مرکزیت کسی کو بھی نہ بناؤ سوائے اللہ کے۔ ہماری مرکزیت ہمارا اپنا وجود ہے، ہماری مرکزیت ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری مرکزیت ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے۔ ہم مرکزیت اپنے علم کو دیتے ہیں، اپنے عقل کو دیتے ہیں، اپنے مزاج کو دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں جو لا الہ کا مطلب ہے وہ اپنی ذات کے انکار میں ہے۔ تو جن لوگوں کی ذات خود ایک پردہ بنی ہوئی ہے، جو حجاب بنی ہوئی ہے، وہ حجاب رین میں ہے، اور جن لوگوں کی صفات یا ان کا مزاج پردہ میں حائل ہے، اور ان کے مزاج کی یا ان کی صفات کی وجہ سے اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کوئی پردہ ہے، تو یہ رینی، اس کی صفات کبھی بھی بدل سکتی ہیں، اس کو صحبت بدل کے ملے گی، اس کا مزاج بدل جائے گا، اس کی سنگت بدلے گی، اس کا مزاج بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، پھر اس کی عادات و اطوار اور اس کی صفات بھی بدلیں گی۔ جیسے اس کی صفات بدلیں گی تو ایسے ہی
اس کا وہ حجاب غین وہ اتر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ حجاب غین کو اتارتا ہے۔ غین کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جن کے اوپر حجاب غین ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو خود خدا کے مقابل کھڑا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو خود ایک پردہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ پردہ ان کی ذات کے ہٹنے سے ہی ہٹے گا، اور وہ اپنی ذات کو ہٹاتے نہیں ہیں، اپنی ذات سے ہٹ کر کچھ سوچتے نہیں ہیں، اپنی ذات سے ہٹ کر کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جو اپنی ذات کی مستیوں میں مست ہے، جو اپنی ذات کی خواہشوں میں اور اس کی طلب میں جو مست ہیں، وہ حجاب غین میں ہے۔